لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. عزیزاں گرامی، سورہ نساء کی آج آیت نمبر 72 ہے جو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. غور کریں گے آپ. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَكُمْ شَهِيدًا. غور کریں گے آپ کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، یعنی اور بے شک. اس سے پہلے جو ہے پروردگار کہہ رہا تھا کہ اے ایمان والوں، یعنی تم اپنے تحفظ کا سامان جو ہے تیار کر لو، سنبھال لو، یعنی تحفظ، اپنی حفاظت کے لیے. پھر آج یہ یعنی 72 آیت نمبر 72 میں جو ہے یعنی جو بیان کر رہا ہے پروردگار کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک تم میں سے، من کو میں نے تم میں ایسے لوگ بھی لَيُبَطِّئَنَّ، بے شک جو ہے کھس گئے ہیں. یعنی تم لوگوں بے شک، انما نے بے شک جو ہے تم میں ایسے لوگ بھی گھس گئے ہیں جو لوگوں کو روکیں گے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آ گئی تو کہیں گے کہ خدا نے ہم پر احسان کیا کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے. اور کیجیے گا، یعنی یہاں پہ جو ہے بعض افراد جو کفران نعمت کرتے ہیں اور ایمان والوں کے مخالف ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ بہرحال یہاں پر ہو رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں، یعنی منکم میں تم میں سے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، بے شک جو ہے تم میں سے جو ہے ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو یعنی تم میں گھس گئے ہیں، یعنی داخل ہو گئے ہیں، یعنی ایمان والوں میں داخل ہو گئے ہیں. یعنی منافق کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس اگر جو ہے تمہارے پاس کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو وہ لوگ کہیں گے، جو تم میں سے کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جو گھس گئے ہیں تمہارے درمیان، کہیں گے کہ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، بے شک پروردگار نے ہم پر نعمتیں نازل فرمائی. إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، یعنی یہ خدا نے ہم پر احسان کیا ہے، انعام سے نوازا ہے، نعمت نازل کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پہ دنیا میں اگر آپ دیکھیے بہت سے ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی مصیبتوں کو جو ہے یعنی دل میں سوچتے ہیں کہ اچھا ہوا میں وہاں نہیں تھا. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اذا اصابت مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون وبشر الصابرین، بشارت دو صبر کرنے والوں کو کہ ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی مصیبت آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے. لیکن اس آیت میں جو ہے بیان کیا جا رہا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، اور بے شک جو ہے تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو تمہارے درمیان جو ہے داخل ہو گئے ہیں، اہل ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، اور
فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اور اگر تمہارے پاس جو مصیبت آ جاتی ہے تو قالا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بے شک جو ہے ہم پر نعمت نازل فرمائی ہے، انعام دیا ہے اور احسان کیا ہے کہ ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ اب آپ غور کیا دونوں فرق دیکھا کہ اللہ ان لوگوں کو بشارت دے رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے، ہمیں اللہ سے پلٹ کے جانا ہے۔ تو یہ اہل ایمان ہوتے ہیں، یہ صبر کرنے والے افراد ہوتے ہیں۔ بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے لیے اللہ نے جنت معین کر رکھا ہے، ان کے لیے اللہ نے جو ہے مشخص رکھا ہے جنت کی نعمتوں کو، کہ جنت کے نعمات سے ان کو نوازتا رہے۔ تو عزیزو، آج کی آیت کریمہ نے بھی یہ متوجہ کر دیا کہ اہل ایمان میں کچھ ایسے منافقین شامل ہو جاتے ہیں، اہل نفاق شامل ہو جاتے ہیں کہ جو ایمان مومنین کے یعنی عقیدے کو کمزور کرنے لگتے ہیں، اور نتیجے میں جو ہے اگر مصیبت آ جاتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں کہ میں وہاں پہ نہیں تھا، ہم وہاں نہیں تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے افراد کے لیے جو ہے باقاعدہ توجہ اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بس پروردگار نے جو ہے یہاں پہ جو بیان کیا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تم میں داخل ہو گئے ہیں، اہل ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، وہ جو ہے جب تم پر مصیبت آ جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم جو ہے کہتے کم از کم وہاں بھی موجود نہیں تھے، ہم بھی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو ہے دوسری آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دو، جو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مصیبت آ پائے۔ تو دیکھا آپ نے فرق دیکھا؟ تو اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہم وہاں موجود نہیں تھے، مصیبت ہم پر بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ تو عزیزوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی کام کرے وہ اللہ کے لیے کرے۔ مصیبت جو بھی آتی ہے وہ کبھی امتحان بن کر جو ہے مصیبت آ جاتی ہے، تو اللہ یعنی امتحان لیتا ہے، آزماتا ہے کہ دیکھیں اہل ایمان میں کتنے شامل ہیں، کتنا ایمان میں پختگی ان کے اندر پائی جاتی ہے، کتنا یہ لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے والے افراد موجود ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ بھائی مسئلہ یہی ہے کہ جب تک ہم توجہ نہیں کریں گے، یقین کے منزلوں کو طے نہیں کریں گے، تب تک جو ہے کوئی زندگی کا فائدہ نہیں ہے۔ آخرت کا خیال کرنا ہے اور امتحانات جو بھی ہوں اس کو جو ہے شکر خدا ادا کر کے جو ہے ہمیں متوجہ رہنا ہے، اور ہر حالت میں قناعت پسندی اور شکر پروردگار ادا کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی ہے۔ قناعت پسندی، شکر پروردگار، ضروری نہیں کہ ہر روز جو ہے انسان کو جو ہے یعنی اچھی سے اچھی غذا مل جائے، اچھے اچھے کپڑے مل جائیں۔ ظاہر سی بات ہے انسان کی زندگی میں ہمیشہ شکر خدا ادا کرنے کا جو ہے مادہ پایا جانا چاہیے، اسراف سے دور رہنا چاہیے۔ نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے نا، لا تر الجاہل اما مفرطا او مفرطا، تم جاہل کو نہیں دیکھو گے یا کہ وہ افراد کرتا ہوا نظر آتا ہے یا تفرید کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا زیادہ روی کرتا ہے یا کم روی کرتا ہے۔ خوب کپڑے بنوائے گا، خوب جو ہے بھائی، یہ جو ہے اب یعنی عام طور پہ دیکھیے یعنی زندگی میں جو ہے یعنی ہائی فائی طریقے سے جو ہے زندگی بسر، ہمیں بندے خدا یعنی اہل بیت یا اطہار نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور اس میں سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ کسی کے مصیبت میں اگر ساتھ نہ دے سکو تو کم از کم جو ہے دل سے کہو کہ بڑا افسوس کا مرحلہ ہے۔ لیکن کیا ہے اگر کوئی ایسا شامل ہو جائے، وہ منافقین میں ہے۔ آپ دیکھیں بعض دوستوں میں ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ افراد میں یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ اہل ایمان میں شامل ہو جاتے ہیں اور نتیجے میں مصیبت آ جاتی ہے تو وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے پیش نظر۔ تو بس اتنا یاد رکھیے
اور رکھنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور امتحانات سے اللہ گزارتا ہے، جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے پروردگار نے جو ہے مختلف امتحانات کو مہیا کر رکھا تھا، اسی طرح جو ہے مومنین کا جو ہے امتحان لیتا ہے پروردگار، اہل ایمان کا امتحان لیتا ہے پروردگار۔ خدایت قناعت پسندی اور شکر خدا، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان دوسروں کا خیال کرے، کہنا بڑا آسان ہے، مراحل سخت ہوتے ہیں۔ انسان کا زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے، کیسے انسان کو آگے بڑھنا ہے۔ آئیے مل کے بارگاہ معذور دعا کرتے ہیں، پروردگار بحق ظاہرہ و ابیہ و بالہ بنی ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ جو افراد پریشان حل پریشان ہوتے ہیں، امام کے عمل امام کی تعجیل